اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والنجم اذا ہوا ما ضل صاحبکم وما غوا وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى صدق الله مولانا العظيم الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله بلند آواز میں پڑھ لیں الصلاة والسلام عليك يا سیدی یا حبیب اللہ وعلا آلک واصحابک یا سیدی یا خاتم النبیین۔ حمد و صلاۃ و بعد انتہائی واجب الاحترام معزز سامعین کرام، بزرگوں، دوستوں، نوجوان ساتھیوں، عزیز بچوں، اللہ پاک دا کروڑا مرتبہ شکر ہے کہ جس نے ایک مرتبہ پھر مختصر اور قلیل زندگی دے اندر جمعۃ المبارک دیاں بہارا نصیب فرمائیاں۔ میں نے آپ حضرات کے سامنے 27واں پارہ ہے سورۃ نجم دیاں پہلیاں 4 آیتاں تلاوت کرنے دا شرف حاصل کیتا ہے، جس کے اندر اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم دے سفر معراج دی واپسی دا بیان فرمایا۔ قربان جاواں قرآن پاک دیاں حکمتاں تو، لطافتاں تو، انداز بیان تو، جدو سونا معراج تے گیا تے رب نے ذکر قرآن اندر فرمایا، جدو معراج تو واپسی آیا تے ذکر رب نے اپنی پاک کلام دے اندر فرمایا۔ قرآن پاک نو اور حدیث پاک نو بیس بنا کے انشاءاللہ تعالی اج دے جمعۃ المبارک دے اندر پیارے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم دے سفر معراج دی واپسی دی چاند ایک چیزیں انشاءاللہ تعالی عرض کریں گے۔ اللہ تعالی حق اور سچ بیان کرنے دی توفیق عطا فرمائے۔ قرآن مجید فرقان حمید دے اندر اللہ تعالی نے ارشاد فرمایا والنجم اذا ہوا، فرمایا اس پیارے چمکتے تارے محمد کی قسم جب وہ معراج سے اترے، ما ضل صاحبکم وما غوا، تمہارے صاحب تمہارے آقا نہ بہکے نہ بے راہ چلے، وما ينطق عن الهوى، اور وہ کوئی بات اپنی خواہش سے اپنی مرضی سے نہیں کرتے، ان ہوا الا وحی یوحی، ان کا فرمانا فقط وحی الہی ہی ہوتا ہے جو ان کو اللہ کی طرف سے کی جاتی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ والنجم، فرمایا کہ سانو پیارے چمکدے ہوئے تارے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم دی قسم، اذا ہوا، اس وقت دی قسم جدو سونا تارا، جدو آمینہ دا لال ساڈے محبوب معراج تو واپسی تشریف لے کے آئے۔ صوفیاء کرام نے تھے بڑا ہی لطیف نقطہ بیان فرمایا، بہت بڑا نقطہ بیان فرمایا۔ فرماندے نے کہ معراج تے جانا یہ بھی بہت بڑا کمال ہے، اس دا انکار نہیں ہے، پر رب دی بارگاہ دے وچوں ہو کے واپسی آ جانا یہ جان تو بھی زیادہ کمال والی بات ہے۔ دیکھو حضرات، قرآن پاک دے اندر حضرت ادریس علیہ السلام دی معراج دا ذکر ہے، وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ ادریس اِنَّهُ كَانَ صِدِّيقًا نَبِيًّا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اے کتاب پڑھنے والے ساڈے نبی ادریس علیہ السلام نو یاد کرو، اسی انہاں نو اونچا مقام عطا فرمایا، وَرَفَعْنَا مَكَانًا عَلِيًّا۔ ادریس علیہ السلام دی معراج کی ہے، آپ بہت اللہ تعالیٰ دی عبادت فرماندے سن، حتیٰ کہ آپ دی عبادت دا چرچا فرشتے اندر ہو گیا، تے فرشتے اللہ تعالیٰ کولو اجازت لے کے
ایک ایک فرشتہ کدی کوئی اجازت لیندا ہے مولا اج مینوں چھٹی دے تے میں ادریس علیہ السلام نال جا کے ملاقات کرنی ہے، انہاں دی زیارت کرنی ہے، وہ تیری اللہ دی بہت ہی عبادت کر دینا۔ ایک دن ایک فرشتہ آیا، جناب ادریس علیہ السلام نے فرمایا کہ تہاڈی ڈیوٹی کی ہے؟ فرشتے نے کہا کہ میں آسمان تو آیا ہاں اور میری ڈیوٹی سورج دے اوپر ہے۔ سورج دے اوپر 360 فرشتہ موکل ہے جو اس نو غروب کردا ہے اور طلوع کردا ہے، انہاں وچوں میں بھی ایک ہاں۔ جناب ادریس علیہ السلام نے فرمایا کہ سورج دے قریب اتنا تسی رہندے جے، اسی تو زمین تے رہنے ہیں، اتنی بلندی تے سورج ہے، اتنی تپش ہے، تو سورج دے قریب کتنی تپش ہوئے گی؟ خواہش دا اظہار کیتا کہ میں سورج دے طبقات دیکھنا چاہنا۔ اللہ تعالیٰ دی بارگاہ دے اندر عرض کیتی، معراج دا پروگرام بن گیا، تمام سورج دے طبقات اور مشاہدات آپ نو کروا دیتے گئے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اے پیارے ادریس کوئی ہور تہاڈی خواہش ہوئے؟ عرض کیتی کہ مولا میں موت دا ذائقہ چکھنا چاہنا تاکہ پتہ چلے کہ موت کتنی سخت ہے، پھر تسی مینوں زندہ کر دینا تاکہ میں مزید تہاڈی عبادت کراں۔ ایک لمحے واسطے موت دا ذائقہ چکھ لیا، دوبارہ زندگی مل گئی۔ فرمایا کوئی ہور خواہش ہوئے؟ مختصر کر رہے ہیں تاکہ موضوع دی طرف آواں۔ عرض کیتی کہ مولا دوزخ دا معائنہ کروا دیتا جائے، دوزخ دے تمام طبقات دا معائنہ ہو گیا۔ فرمایا کوئی ہور خواہش ہوئے؟ عرض کیتی کہ مولا جنت دکھا دیو تاکہ میں ہور عبادت کراں۔ جنت دے دروازے تے فرشتے لے گئے، سامنے جنت دا گیٹ ہے، گیٹ دے اندر جدو نظر گئی تے جنتی محل نظر آئے، حور و غلمان نظر آئے، جنت دے درخت نظر آئے، جنت دے نظارے نظر آئے۔ عرض کیتی کہ مولا میں اندر جانا چاہنا۔ فرمایا میرے نبی نو اندر بھیج دیو۔ کافی دیر تو بعد جدو آپ نے جنت دیکھتے رہے، فرشتہ آ گیا، جی آجو واپس چلیے۔ جناب ادریس علیہ السلام نے فرمایا میں تے واپس نہیں جانا۔ انہاں کہا جی واپس جانا پائے گا تہانوں، ایتھے کوئی آ ہی نہیں سکدا اس طرح۔ آپ نے فرمایا کی شرط ہے؟ جنت چان واسطے مرنا شرط ہے، دوزخ تو گزرنا شرط ہے۔ مر کے بھی آ گئے ہاں، دوزخ تو گزر کے بھی آ گیا، لہذا جڑا جنت چا جاوے رب دا وعدہ ہے واپس نہیں کریدا۔ اللہ تعالیٰ دی بارگاہ دے اندر فرشتیاں نے عرض کیتی کہ مولا نبی تے واپس ہی نہیں آ رہے۔ فرمایا انہوں نے کہہ دو کہ اس طرح کوئی جنت دے اندر نہیں آئے گا، جنت اندر پہلے سب تو ساڈے محبوب علیہ السلام تشریف لے کے آن گے، پھر محبوب دی امت آئے گی، پھر باقی نبی تے باقی نبیاں دی امت آن گیاں۔ جناب ادریس علیہ السلام بھی اللہ دے نبی سن، فرشتے نو کہن لگے کہ اگر حضور تو پہلے کوئی جنت وچ نہیں آ سکدا اور حضور دی امت تو پہلے کوئی امت نہیں آ سکدی، ٹھیک ہے، تے پھر حوراں ایتھے کی کر رہی ہیں؟ اے غلمان ایتھے کی کر رہے ہیں؟ اے رضوان جنت وچ کی کر رہا ہے؟ لہذا اے بھی جنت اندر رہنے تے میں بھی جنت دے اندر۔ اللہ تعالیٰ دی بارگاہ اندر عرض کیتی گئی، فرشتے نے عرض کیتا کہ پیارے ادریس اللہ فرما رہے اے تے سارے مصطفیٰ دے غلام بن کے تھے رہ رہے ہیں۔ جناب ادریس علیہ السلام نے عرض کیتی کہ مولا میں بھی جنت اندر مصطفیٰ دا غلام بن کے رہنا چاہنا ہوں۔ بات عرض کرنے دا مقصد یہ ہے کہ جناب ادریس علیہ السلام نے جنت ویکھی، جنت اندر دل لگ گیا، واپس ہی نہیں آئے۔ اپنی امت اندر واپس آئے، نہ دسیا کہ دوزخ کس طرح دی ہے، جنت کس طرح دی ہے، کی ویکھ کے آئے نے کسی نو پتہ ہی نہیں، کیونکہ جنت اندر گئے تو جنت اندر دل لگا لیا۔ قربان جاواں مصطفیٰ کریم تہاڈی ذات تو جنہاں نے صرف جنت نہیں ویکھی، جنت والا بھی ویکھیا تے اوتھے پھر بھی دل نہیں لگایا۔ عرض کیتی کہ مولا ہن میں واپس جاواں؟ فرمایا سونیا ایتھے رہ، تیرا اپنا گھر ہے۔ عرض کیتی کہ مولا ٹھیک ہے میں ایتھے رواں، پر میرے امتی ستے ہوئے میں چھوڑ کے آیا، انہاں دی آنکھ کھل گئی نا تے میرے تو بغیر تے انہاں دا دل ہی نہیں لگدا۔ سونے مہربانی کر، سونے ربا میں واپس جانا چاہنا۔ صوفیاء نے کمال کرتی، فرمانے نے کہ معراج تے جانا بھی کمال ہے، پر واپس آ جانا رب دے قرب خاص دے وچوں ہو کے اس تو بھی بڑا کمال ہے۔ وہ ہر عالم کی رحمت ہے، کسی عالم میں رہ جاتے، یہ ان کی مہربانی ہے کہ یہ عالم پسند آیا۔ اتنے سونے دی مہربانی ہے نا، سونا تشریف لے کے آ گیا۔ تو آؤ آج حضور دی معراج تو واپسی دے چند ایک چیز عرض کرنے ہاں، بڑی محبت نال سماعت فرماؤ۔
حضور معراج تو واپسی کس طرح آئے؟ بعض روایتاں دے اندر آندا ہے کہ جس طرح حضور براق تے بیٹھ کے گئے سن نا، میرے آقا اسی طرح براق تے بیٹھ کے واپس تشریف لے کے آئے۔ اور بعض سیرت نگار لکھتے نے کہ اے وہ راز ہے جن تو پردہ اٹھایا ہی نہیں گیا۔ کی مطلب کہ سونے دا معراج تے جانا تے ہر کوئی جاندا ہے کہ براق تے بیٹھ کے گئے، پر میرے کریم آقا معراج تو واپسی کس طرح آئے؟ فرمایا کہ یا اللہ جانتا ہے یا اللہ دا پیارا محبوب جانتا ہے۔ اللہ اکبر، قربان جاواں میرے مسلمان بھائیو، توجہ فرمانا، تیرے تے میرے کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام والضحا دے چہرے والے واللیل دیاں زلفاں والے مازاق دے کاجل والے محبوب جس وقت معراج تو واپسی تشریف لے کے آ رہے نے، وادی زیتوا دے اندر میرے کریم آقا تشریف لے کے آ گئے، ادھر معراج تو واپسی آ رہے نے، جبریل امین نال ہے۔ میرے آقا نے فرمایا ہے جبریل لبیک یا رسول اللہ، فرمایا جبریل راتوں رات مینوں معراج تے لے گیا ہے تے راتوں رات واپس چھوڑ کے جا رہے ہیں۔ میں لوگاں دے سامنے معراج دا ذکر کراں گا، میرے معراج نو کون منے گا کہ میں راتوں رات مسجد حرام تو مسجد اقصی گیا، پھر لا مکانہ تے گیا، پھر رب دے قرب خاص دے اندر گیا۔ اے جبریل جدو میں لوگاں نو دساں گا لوگ میری تکذیب کرن گے، لوگ جھٹلان گے، لوگ کس طرح منن گے، میری معراج نو کون منے گا؟ اتنا لمبا سفر ایک رات دے اندر اور رات دے مختصر جے حصے دے اندر کس طرح ہو گیا؟ ہن جبریل نے جڑا جواب دیتا، عرض کیتی یا رسول اللہ میں تے بس اتنا جاننا، تسی جا کے معراج دا اعلان کر دینا، کوئی منے نہ منے تہاڈا غلام ابو بکر صدیق مننے ہی مننے۔ آقا تواڈے معراج دی تصدیق تواڈے غلام حضرت ابو بکر صدیق فرما دیں گے۔ اللہ اکبر، میرے آقا فرماتے ہیں لوگوں میں معراج تو واپسی آ رہے ہیں، رب تعالیٰ دے حکم دے مطابق مینوں یاجوج اور ماجوج دی قوم دی طرف لے جایا گیا، جبریل لے کے گیا، میں جا کے انہاں نو اللہ دی توحید دا اپنی رسالت دا درس دیتا اور انہاں نو دعوت تبلیغ دیتی، لیکن انہاں نے انکار کر دیتا۔ فرمایا وہ سارے دے سارے جہنم دا اندر بڑھن گے۔ پھر میرے آقا فرما دے نے مینوں دو شہران دی طرف لے جایا گیا، ایک مشرق دی طرف ہے، ایک فرمایا کہ مغرب دی طرف شہر ہے۔ میرے کریم آقا علیہ السلام فرما دے نے اونا شہران دے اندر دو قوم آباد نے، قوم برقیسہ اور قوم برجیسہ آباد نے۔ میرے آقا فرما دے نے ایک قومہ کون نے؟ ایک قوم عاد دی نسل دے وچوں نے جنہاں نے حضرت صالح علیہ السلام دا کلمہ پڑھیا ہے۔ میں جا کے انہاں نو اللہ دی توحید دا درس دیتا اور اپنی ختم نبوت دا درس دیتا اور انہاں نو جا کے میں فرمایا کہ میں وحدہ لا شریک دا آخری نبی ہاں، اللہ تعالیٰ وحدہ لا شریک ہے۔ میرے آقا فرماندے نے قوم برقیسہ اور قوم برجیسہ اے میرے تے ایمان لے کے آ گئے، رب نے انہاں تے کرم فرما دیتا، رب نے جہنم نو انہاں تے حرام کر کے جنت نو واجب فرما دیتا ہے۔ میرے آقا فرماندے نے کہ میں واپسی آیا، جدو شہر مکہ دے اندر آیا، ایک درخت ہے، ایک درخت دے نالو ایک شاخ الگ ہوئی ہے۔ مولانا نقی علی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ اعلیٰ رد والد گرامی آپ فرماندے نے کہ وہی درخت دی شاخ ہے جدو حضور معراج تے جا رہے سن نا تیاری کر کے تے براق تے بیٹھ کے جا رہے سن، تیرے تے میرے کریم آقا دا امامہ مبارک اس ٹہنی دے نال لگ گیا، یہ ٹہنی نے ہلنا شروع کر دیتا۔ ادھر میرے آقا قبر موسیٰ تو گزرے، مسجد حرام تو مسجد اقصی گئے، نبیاں نو جماعت کروائی، پھر آسمانہ تے گئے، پھر سدرۃ المنتہا تے، پھر لا مکان تے، پھر رب دے قرب خاص دے اندر گئے۔ جدو میرے آقا معراج کر کے واپس آئے، جدو اس درخت دی قریب دی گزرے، ہجے ٹہنی اسی طرح پئی ہل دی ہے۔
ہجے تک ٹہنی ہر رہی ہے۔ اللہ اکبر۔ میرے آقا فرماندے نے جدوں میں واپس ام ہانی دے اس کمرے دے اندر آیا جس کمرے دے وچوں میں معراج دا آغاز کیتا ہے، میرے آقا فرماندے نے میری کنڈی تے نظر گئی، جس دروازے دے وچوں میں نکل کے گیا ہجے کنڈی پیا ہلدی ہے، اور جس فرمایا پانی نال وضو کر کے گیا ہجے پانی پیا چلدا ہے۔ میرے آقا کریم فرماندے نے جدوں میں بستر دے اندر دوبارہ آرام کرن واسطے لیٹیا ہجے بستر بھی گرمیش بھی اسی طرح گرم میں عرشاں فرشاں دی سیر کر کے بھی آ گیا۔ اتنی جلدی سفر ہو گیا؟ تو علماء نے اس کا جواب دو طریقے ارشاد فرمایا۔ ایک تو یہ ہے کہ میرے آقا کریم دا معجزہ ہے، اور معجزہ ہوندا ہی وہ ہے کہ جڑا عقل وچ نہ آوے، اور دوسری بات یہ ہے علماء فرماتے ہیں کہ میرے آقا اس پوری کائنات دی جان نے، جس طرح جسم دے وچوں جان نکل جائے، ہاتھ جتھے ہے اوتھے رہ جائے گا، انگلی جتھے ہے اوتھے رہ جائے گی، اکھاں کھلیاں تے کھلیاں رہ گئیاں، یہ بھی لوگ ہی بند کر دینے، جدو جان ہی نکل گئی تے ہر چیز اوتھے ساکت ہو جاندی ہے۔ تے میرے کریم آقا علیہ السلام اس پوری کائنات دی جان نے جدو جان ہی نکل گئی، جدو چلے گئے ادھر ہر چیز اپنی جگہ تے ساکت ہو گئی۔ جدو میرے آقا واپس آئے جان واپس آ گئی، اسی طرح ہر چیز دی حرکت جاری ہو گئی۔ اس واسطے میرے اعلیٰ حضرت فرماندے نے وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا، ارے وہ جو نہ ہو تو کچھ نہ ہو، ارے جان ہے وہ جہان کی جان ہے تو جہان ہے۔ محبت نہ کہہ دو سبحان اللہ۔ معراج مصطفیٰ یہ میرے آقا کریم دا معجزہ ہے، اور اسی حضور دے معجزے تے ایمان لے کے آنا ہے، کیونکہ مومن ہوندا ہے الذین یؤمنون بالغیب، جڑا غیب تے ایمان لے کے آوے، لیکن جڑے عقل دے ترازو تے معراج مصطفیٰ نو تولنا چاہندے نے، ابر وارسی مرحوم رحمت اللہ تعالی علیہ انہوں نے کیا خوب جواب ارشاد فرمایا۔ آپ فرماندے نے معراج سی ایک راز محبتاں دا نہیں سی ہر کسے دی سمجھ وچ آن والا، گیا طالب تے صدیا مطلوب اتے، تے جبریل سی صد کے لے جان والا، تے بازے آخ دے کیویں گیا بنا دروازیاں دے او عرشاں تے جان والا، پر ابر عقل نو ایتھے دخل کیے جانے جان والا یا جانے لے جان والا۔ میرے آقا اتنی جلدی معراج کر کے آئے، کنڈی ہلتی رہی بستر رہا گرم، سر عرش گئے اور آئے محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ میرے آقا نا معمول دے مطابق بستر دے اندر آ کے لیٹ گئے، ادھر صبح دا ٹائم ہویا تے واقعہ معراج میرے آقا نے سب تو پہلے حضرت مولا علی دی بہن اور چچا زاد بہن میرے آقا دی حضرت ام ہانی جنہ دے گھر حضور آرام فرما رہے سن، انہوں نے سنایا، فرمایا فاختہ، کیونکہ آپ دا نام ہے فاختہ اور کنیت مشہور ہے ام ہانی، فرمایا فاختہ آج رات جس طرح تسی میں نے دیکھیا میں تہاڈے رات نال شام بسر کی تھی اور صبح بھی تہاڈے نال کی تھی ہے، لیکن رات جبریل امین آئے، قدم چم کے جگایا، دلہا بنایا، براق لے کے آئے، میں براق تے سوار ہویا، میں مسجد حرام تو مسجد اقصی گیا، پھر لا مکانہ تے گیا، پھر رب دے قرب خاص دے اندر گیا، پھر میں اپنے رب دی زیارت کر کے آیا ہاں۔ حضرت ام ہانی ہاتھ جوڑ کے عرض کر دیا نے آقا یہ بات جڑی مینوں سنائی جے نا یہ لوگاں دے سامنے بیان نہ کرنا، کیونکہ جان دیا سننا کافراں کہ کدھرے کوئی کافر حضور نو تکلیف نہ دے، کدھرے کوئی تکذیب نہ کرے حضور دی، میرے آقا نو جھلا نہ دے۔ آقا جڑی گل مینوں سنائی جے نا مہربانی فرمانا یہ لوگاں دے سامنے بیان نہ کرنا۔ میرے کریم آقا علیہ السلام نے فرمایا اے ام ہانی تو پریشان نہ ہو، رب دا حکم ہے میں ضرور بیان کراں گا۔
اے میرے رب دا حکم ہے میں ضرور بیان کرانگا. میرے آقا اس طرح باہر دروازے دے وچوں نکل لگے. حضرت ام ہانی فرماندیاں نے میں کریم آقا علیہ السلام دا دامن پکڑنا چاہیا کہ میں حضور نو روک لواں، لیکن میرے آقا دے بدن مبارک دے وچوں ایسی نور دی لاٹ نکلی میری آنکھاں بند ہو جاندیاں نے. میں دامن مصطفیٰ نہ پکڑ سکی، میں حضور نو روک ہی نہ سکی. حضرت ام ہانیہ فرماندیاں نے کہ حضور باہر نکل گئے، حضور چلے گئے. میرے کریم آقا مکے دے بازار دے اندر جا رہے نے. چل دے نا میرے کریم آقا علیہ السلام حرم کعبہ دے اندر آ گئے. کعبہ شریف دے قریب آ گئے، حرم شریف دے اندر آ گئے. ادھر تمام کافراں دا سردار ابو جہل آ گیا. حضور دی بارگاہ دے اندر ابو جہل آ گیا. ابو جہل نے نا مذاقن کہنے لگا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم آج کوئی نویں گل سنا. مذاقن کہنے لگا کہ کیا تیرے تے کوئی چیز نہیں اتری، کوئی گل سنا. بے ادب تے گستاخاں نو کی پتہ ہوئے میرے آقا کریم دی شان دا، اور حضور نو کس طرح بلانا ہے. بے ادب کی جانن، کافر کی جانن. معاذ اللہ حضور نہ مذاق کر کے کہنے لگا ابو جہل کہ کوئی نویں گل سنا، کوئی نویں چیز نہیں اتری. میرے آقا نے فرمایا ہاں سن ابو جہل، تیرے تے میرے کریم آقا علیہ السلام نے برجستہ جواب ارشاد فرمایا کسے پریشانی تو بغیر. میرے آقا نے فرمایا اے ابو جہل سن لے، آج رات جبریل امین آئے، میں نو قدم چم کے جگایا، براق لے کے آئے. میں مسجد حرام تو مسجد اقصی گیا ہاں، میں مسجد اقصی دے اندر گیا تے آیا. کہنے لگے کہ راتوں رات آ بھی گئے جے. میرے آقا نے فرمایا تو تے اے سن کے حیران پیا ہونا ہے، میں تے لا مکانہ تے بھی گیا، میں آسمانہ تے بھی گیا، میں رب دے قرب خاص دے اندر گیا، رب دی زیارت کر کے آیا. ابو جہل کہنے لگا جی یہ جڑی گل مینوں کر رہے جے اے میں لوگاں نو بلاواں ساریاں دے سامنے کرو گے؟ آپ نے فرمایا کتھے کہیں گا میں کرن واسطے تیار ہاں، میرے رب دا حکم ہے میں بیان کرنے واسطے تیار ہاں. ہن ابو جہل دا ذہن ہے میں لوگ اکٹھے کرنا تے پھر اسی مل کے پراپوگنڈا کران گے حضور دے خلاف، اسلام دے خلاف. سارے کافراں نو اپنے دوستاں نو اکٹھا کر کے نا تے ابو جہل اینڈ کمپنی ساری اکٹھی ہو گئی. یہ سارے مکے دے کافر عتبہ عتیبہ شیبہ بڑے بڑے سردار کافراں دے آ گئے. کہنے لگا جی وہ دوبارہ گل سناؤ. میرے کریم آقا علیہ السلام قربان جاواں حضور تواڈی شان تو بندے ابو جہل نے کٹھے کیتے نے، بیان مصطفیٰ دا ہو رہا ہے. سارے لوگ اکٹھے ہو گئے. میرے آقا نے فرمایا بھی مکے والوں گل سنو، آج رات رب نے مینوں معراج عطا فرمائی ہے اور میں مسجد حرام تو مسجد اقصی گیا، پھر میں لا مکانہ تے گیا ہاں اور رب دے قرب خاص کے اندر گیا ہاں، رب دی زیارت کر کے آیا ہاں. اللہ اکبر. مکے دے کافر کہنے لگے جی توبہ توبہ استغفر اللہ، اتنا بڑا دعویٰ کر دیتا ہے، اگے چھوٹیاں چھوٹیاں گلاں کردا سی تے معاذ اللہ کہنے لگیا جتنا بڑا دعویٰ کر دیتا ہے. اسی جاننے ہیں سفر کس طرح ہوندہ ہے. اسی بڑے تیز تیز اونٹاں تے سفر کیتے، بڑے تیز تیز گھوڑیاں تے سفر کیتے نے، پر اتنی جلدی سفر نہیں ہو سکتا کہ مسجد حرام تو مسجد اقصی تک ایک رات کے اندر کوئی چلا بھی جاوے تے کوئی واپس بھی آ جاوے، کیونکہ آسمان تے انہوں نے دیکھے نہیں نا تے مسجد اقصی دے بارے انہوں نے زیادہ تعجب پہ ہوندہ ہے. ابو جہل پہلے ہی موقع دی تلاش دے اندر رہندہ سی، کوئی موقع ملے حضور دے خلاف گل کرا. ابو جہل سوچتا ہے کہ آج موقع مل گیا ہے، آج میں مسلمانوں نو اسلام تو دور کر دیواں گا. اور اتفاق کچھ ایسا ہویا، میرے آقا نے جس مجلس دے اندر معراج دا اعلان فرمایا، اس مجلس دے اندر میرے آقا دے پیارے غلام حضرت ابو بکر صدیق موجود نہیں سن. ابو جہل نے نا سارے کافروں نو اکٹھا کر لیا تے کہنے لگا کہ آؤ چلنے ہیں ابو بکر کول تے انہوں جا کے ساری گل سنانے ہیں. تے جے ابو بکر مکر گیا تے سمجھ لو سارے ہی مکر جان گے. آؤ ذرا ابو بکر کول چلنے ہاں. ادھر سارے کافر نا اکٹھے ہو کے تاجدار صداقت جناب سیدنا حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے دروازے تے آ گئے.
آ کے دروازے تے دستک دیتی. میرے کریم آقا دے غلام حضرت ابو بکر صدیق باہر تشریف لے کے آئے. میرے آقا نے فرمایا کہ حضرت ابو بکر صدیق نے دیکھا کہ سارے کافر آ گئے. فرمایا کہ خیر یا سارے کدھر آئے جے؟ ابو جہل اگے بڑھیا کیونکہ سردار سی نا باقیاں دا. کہنے لگا کہ اے ابو بکر بڑا دانشور، بڑا سمجھدار، بڑا عقل والا، بڑا فہم والا بندہ ہے تو، بڑا دانش مند ہے. میں ایک سوال کرنا چاہنا تیرے تھے. آپ نے فرمایا کی کہنا چاہنا ہے بول. ابو جہل کہنے لگا کہ اگر کوئی آکھے کہ میں راتوں رات مسجد حرام تو مسجد اقصی گیا ہاں، پھر لامکانہ تے بھی گیا ہاں، اور پھر میں راتوں رات واپس آ گیا. ابو بکر سچی دس عقل چ گل آندی؟ کیا اتنی جلدی سفر ہو سکتا ہے تو مان لویں گا؟ اگر کوئی آکھے، لفظاں تے ذرا غور کرنا. ابو جہل کی آندے اگر بولو تے صحیح، اگر کوئی آکھے کہ میں جناب راتوں رات اتنا سفر کر لیا ہے کیا تو مان لیں گا؟ حضرت ابو بکر صدیق نے فرمایا کوئی آکھے تے نہیں مننا گا. اگر کوئی کہے تے نہیں مننا گا. ابو جہل بڑا خوش ہو گیا کہ واہ ابو بکر بھی مکر جائے گا، ووٹ ساڑھے حق دے اندر آ جائے گا. پھر دوسری مرتبہ کہنے لگا ابو بکر ویکھ لے، سوچ لے، اگر کوئی آکھے کہ میں راتوں رات گیا واپس بھی آیا کیا عقل مان لے گی؟ تو مان لے گا؟ آپ نے فرمایا تو گل کر کیڑی کرنا چاہنا ہے؟ میں دسیا تے ہے اگر کوئی آکھے تے نہیں مننا گا. پھر تیسری مرتبہ کہنے لگا ابو بکر سوچ لے، اگر کوئی آکھے. آپ نے فرمایا کہ میں کہہ رہے ہیں اگر کوئی آکھے تے میں نہیں مننا گا. ہن ابو جہل ذرا سنبھل کے کہنے لگا اے ابو بکر جن دے نال ہر ٹائم رہنا ہے، جڑا تیرا نبی ہے، جندا تو کلمہ پڑھیا ہے، اونے دعویٰ کیتا ہے کہ میں مسجد حرام تو مسجد اقصی گیا، پھر لا مکانہ دیاں بلندیاں تے گیا، پھر رب دے قرب خاص دے اندر گیا. حضرت ابو بکر صدیق نے فرمایا اے ابو جہل ظالمہ سن لے، اگر میرے آقا نے فرمایا ہے حرف و حرف سچ فرمایا ہے، اگر حضور نے فرمایا ہے تو پھر تے شک دی گنجائش ہی کوئی نہیں، پھر تے انکار دی گنجائش ہی کوئی نہیں، پھر میں انکار کر سکدا؟ ابو جہل بڑا حیران ہویا. ابو بکر ہون تے تو 3 واری کیا ہے کہ اگر کوئی آکھے تے میں نہیں مناں گا، تے ہون کہنا ہے کہ میں انکار ہی نہیں کر سکدا. جناب ابو بکر صدیق مچل گئے. آپ نے فرمایا ظالمہ تو اپنے سوال تے غور کر، تو سوال دے اندر ڈنڈی ماری ہے. تو آکھے اگر کوئی آکھے او ظالمہ تو تے آکھے اگر کوئی آکھے ساڈے آقا کوئی تے نہیں نا، او تے رب دے محبوب نے، او تے نبیاں دے سردار نے، او تے آمینہ دے لال نے، او تے حبیب پروردگار نے. فرمایا تو اپنے سوال تے غور کر. تو آکھے کوئی آکھے ساڈے آقا کوئی تے نہیں نا، او تے رب دے محبوب نے. ادھر بھی جدو گل نہ بنی کافراں دی، جدو سر دے اندر کھے پئی تے پھر منہ لٹکا کے آ گئے. بڑے پریشان ہوئے، کہنے لگے اسی تے کیا شاید آج کام بن جائے گا. پر ابو جہل جڑا ہے وہ بڑا تیز بندہ ہے. جناب حضرت ابو بکر صدیق آپ نے فرمایا کہ تسی تے اے پیا کہندے جے کہ حضور نے دعویٰ کیتا ہے کہ میں رب کول گیا ہاں پھر واپس آیا ہاں. فرمایا میں اے بھی منی بیٹھا اگر میرے آقا اس تو اگلی گل فرمان تے صدیق او بھی منن واسطے تیار ہے. فرمایا میں تے او بھی منن واسطے تیار ہاں. اے منہ لٹکا کے چل پہ 2-4 قدم چلے تے پھر واپس آ گئے. کہنے لگے آپس کے اندر گلاں کرن لگے کہ سرکار نے دعویٰ کیتا ہے کہ میں مسجد حرام تو مسجد اقصی پھر اللہ دی بارگاہ دے اندر گیا ہاں. تے صدیق نے من لیا ہے تے نالے کیا ہے کہ اگر اس تو اگلی گل بھی سونا کرے تے میں او بھی منن واسطے تیار ہاں. ذرا ابو بکر نو پوچھنا لئیے اس تو اگے باقی رہ کی گیا ہے. واپس آئے. کہنے لگے صدیق اس تو اگلی گل کیڑی ہے جیڑی تو منن واسطے
واسطے تیار ہیں۔ اللہ اکبر۔ جناب حضرت ابو بکر صدیق مچل کے مسکرا کے فرمان لگے اے ابو جہل میرے آقا نے تو اے فرمایا ہے نا کہ آج رات میں رب دے کول گیا میں گیا کدی میرے آقا اے فرما دیندے آج رب مینوں ملن واسطے آیا ہے میں تے اے بھی منن واسطے تیار ہاں کہ رب ملن واسطے آیا ہے میں تے بھی منن واسطے تیار ہاں۔ اللہ اکبر۔ اور علماء نے چند نکات بیان فرمائے اپنے دل دی تختی تے نوٹ کر کے لے جاؤ۔ جدو ابو جہل نے اے آکھیا کہ میرے آقا اے صدیق اکبر ابو بکر صدیق تیرے آقا نے کہا ہے کہ مسجد حرام تو مسجد اقصی گیا پھر لا مکانہ تے گیا، واہ ابو بکر تہاڈے ایمان تو عشق مصطفیٰ تو محبت مصطفیٰ اور تہاڈے عقیدے تو قربان جاواں۔ آپ نے اے نہیں آکھیا اے تے کافر ہے، پتہ نہیں میرے آقا نے اعلان بھی کیتا ہے کہ نہیں۔ اے ابو جہل ایک منٹ رک جا میں ذرا پوچھ کے آنا کہ سونے نے اعلان کیتا ہے کہ نہیں۔ نا ادھر ابو جہل دے منہ دے وچوں گل سنی، ہجے میرے آقا دی زبان گل نہیں سنی، ابو جہل دے منہ دے وچوں گل سنی تے تصدیق فرما دیتی۔ گویا علماء فرما دینے اگر کافر بھی حضور دی شان بیان کرے انکار نہ کرو اس دی بھی تصدیق فرما دیو۔ یہ جناب حضرت ابو بکر دی سنت ہے اور اس تو پہلے آپ دا نام ہے ابو بکر۔ جدو میرے آقا نے سنیا نا کہ ابو بکر نے معراج دی میرے تو پوچھو بغیر ہی تصدیق فرما دیتی ہے، میرے آقا نے لقب عطا فرما دیتا، فرمایا ابو بکر آج تو بعد تو صدیق ہے، تو سچا ہے، تو تصدیق کرنے والا ہے۔ بلکہ میرے آقا نے لقب نہیں عطا فرمایا، رب دا قرآن کہندا ہے وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحا، جو میرے آقا فرماندے نے او رب دا فرمانا ہوندا ہے۔ گویا پتہ چلیا حضرت ابو بکر صدیق نے معراج دی تصدیق کی تھی، رب نے صدیق اکبر دا لقب عطا کر دیتا ہے۔ پوچھا گیا کہ پیار صدیق تسی تصدیق کیوں کی تھی حضور دی معراج دی؟ آپ نے جڑی دلیل ارشاد فرمائی، آپ نے فرمایا کہ لوگو میں اپنے آقا دی زبان تے خدا نو من لیا تے معراج نو کیوں نہ مننا؟ فرمایا انی مرتبہ میرے آقا فرما دینے صدیق جی آقا اے جبریل آیا ہے، اے ہون آیا ہے، اے پیغام لے کے آیا ہے، اے جبریل چلا گیا پھر آ گیا۔ فرمایا انی مرتبہ جڑا رب جبریل نو بھیج سکتا ہے ایک باری یار نو نہیں بلا سکتا؟ محبت نہ کہو گے سبحان اللہ۔ صحیح بخاری شریف کے اندر موجود ہے، میں اپنے آقا دی معراج تو واپسی دی بیان کر رہے ہیں۔ تیرے تے میرے کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے جدو اعلان معراج فرما دیتا، ادھر ابو جہل اینڈ کمپنی سارے مکے دے کافر اکٹھے ہو گئے کہ کوئی جناب ایسا پروگرام بن جاوے اج مسلماناں نو صحابہ نو حضور تو دور کر دیتا جائے، دین اسلام تو دور کر دیتا جائے۔ ادھر سارے کافر اکٹھے ہو کے آ گئے، کہنے لگے کہ مسلمانہ دے نبی نے دعویٰ کیتا ہے کہ وہ رات معراج کر کے آئے نے اور مسجد حرام تو مسجد اقصی گئے نے۔ ساڑی اطلاع دے مطابق کافر کہنے لگے کہ مسلمانہ دے نبی پہلے بیت المقدس نہیں گئے، کدی بھی انہوں نے مسجد اقصی نہیں دیکھی۔ آؤ سوال کر لینے ہیں، پوچھ لینے ہیں مسجد اقصی کیسی ہے تو پتہ چل جائے گا۔ اے منفی پراپوگنڈا لے کے نا اپنے ذہن دے اندر کہ حضور دی شان گھٹان واسطے تے سارے کافر آ گئے، آ کے کہنے لگے جی تسی گئے جے راتی مسجد اقصی؟ فرمایا میں گیا، میں اتھے نبیوں نو نماز بھی پڑھا کے آیا۔ ابو جہل لگے ہو کہ کہندا ہے اچھا پھر اے دسو اس مسجد جڑی مسجد اقصی ہے ان دے دروازے کنے نے؟ ایک کافر کہنے لگا پھر تانوں اے بھی دسنا پینا ہے کہ ان دی کھڑکیاں کنیاں نے۔ ایک کافر کہنے لگا یہ بھی دسنا پینا ہے کہ ان دی چھت دے اندر کتنے بالے تے شتیر نے۔ ایک کافر کہنے لگا پھر تانوں یہ بھی دسنا پینا ہے
کہ صفاں دا رنگ کس طرح دا ہے، اس طرح دے سوال شروع کر دیتے۔ میرے آقا فرماندے نے میں ایک لمحے واسطے توقف فرمایا، وجہ کی میرے آقا مسجد اقصی گئے، میرے آقا دروازے گنتے نہیں گئے سن، حضور کھڑکیاں گنتے نہیں گئے سن، اور میرے آقا تے گئے نے نبیاں نو نماز پڑھان واسطے، میرے آقا تے گئے نے اتھے رب دی عبادت کرنے واسطے۔ بلا تشبیہ و بلا مثال اسی جامع مسجد عمر فاروق دے اندر نماز ادا کرنے ہیں۔ کئی میرے ایسے دوست نے، انہوں نے کئی اتھے عرصہ ہو گیا، انہوں نے میں ہون پوچھ لما کہ مسجد عمر فاروق دی کھڑکیاں کتنیاں نے، وہ نہیں دس سکتے۔ وجہ کی ہے وہ کھڑکیاں گنن نہیں آندے، وہ تے رب دی عبادت کرنے واسطے آندے نے، وہ تے نماز ادا کرنے واسطے آندے نے۔ بلا تشبیہ و بلا مثال میرے کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام معراج والی رات جا رہے نے تے میرے آقا دی ساری توجہ رب دی طرف ہے اور رب دی عبادت دی طرف ہے۔ میرے آقا تے نبیاں نو نماز پڑھان واسطے گئے، میرے آقا نے تے اس طرف توجہ ہی نہیں فرمائی۔ ہن انہاں نے سوال شروع کر دیتے، دسو نا دروازے کنے نے، کھڑکیاں کتنیاں نے، صفا دا رنگ کس طرح دا ہے، تسی جو مسجد اقصی گئے جے۔ میرے کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ایک لمحے واسطے میں توقف کیتا، ہلکی جی میرے آقا نو پریشانی ہوئی کہ میں تے ادھر توجہ ہی نہیں کیتی، میری ساری توجہ رب دی طرف سی۔ ہن میرے آقا نے ادھر توجہ کرنی چاہیے، رب تعالیٰ نے فرمایا جبریل عرض کیتی جی رب جلیل، بخاری شریف کے لفظ نے رب تعالیٰ نے حکم دیتا فتجلی اللہ لی بیت المقدس، میرے آقا نے فرمایا رب تعالیٰ نے جبریل نو حکم دیتا بیت المقدس نو اٹھا کے میرے سامنے خانہ کعبہ دے قریب رکھ دیتا۔ ادھر کافر سوال پیا کر دینے، جبریل عرض کر دینے آقا تسی پریشان نہ ہو، رب دے حکم نال میں بیت المقدس نو تواڈے سامنے رکھ دیتا ہے، جیڑا جیڑا کوئی سوال کردا جاوے سوال سن دے جاؤ، ویکھ دے جاؤ، جواب ارشاد فرما دے جاؤ۔ میرے آقا فرماندے نے میرے سامنے بیت المقدس نو رکھ دیتا گیا، بخاری شریف کے اندر موجود نہ ہوئے، جو چور دی سزا ہے میری سزا ہے۔ اور میرے آقا دی شان ویکھو نا، اللہ اکبر، ادھر سامنے بیت المقدس موجود ہے، دروازے کنے نے میرے آقا ویکھ کے دس رہے نے، کھڑکیاں کنیاں نے، رنگ کیڑا ہے، دروازیاں دا رخ کس پاسے۔ میرے آقا نے جدو سارا کچھ دس دیتا، معاذ اللہ کہنے لگے اے تے بہت بڑا جادو ہے، وہ ہر بات نو جادو نہ تشبیح دے دے نے۔ پھر انہوں نے جناب پینترا بدلیا، سوالات نو بدلیا، کہنے لگے اچھا تسی بیت المقدس گئے جے، گلاں تے ساریاں درست پیا دستے جے، سارے سوالاں دے جواب 100/100 نے، ایک نمبر بھی کام ہی نہیں ہے، جو پوچھے تسی بالکل درست دسیا ہے، صحیح دسیا ہے اور سچ دسیا ہے۔ اللہ اکبر، کہنے لگے تسی مسجد اقصی گئے جے تے اے دسو کیڑے رستے تے گئے جے۔ میرے آقا نے رستہ بیان کیتا، کہنے لگے اس سے رستے تے ساڈے کچھ قافلے تجارتی گئے نے، وہ واپس آن والے نے، کیا تانوں کوئی ساڈا تجارتی قافلہ بھی ملے ہے؟ میرے آقا نے فرمایا ہاں 3 قافلے ملے ہیں نے۔ کتنے؟ 3 قافلے، کتنے بولو؟ 3 قافلے ملے نے۔ کہنے لگے جی کس مقام تے؟ تیرے تے میرے کریم آقا علیہ السلام نے فرمایا اے مکے دے کافرو سن لو، میں معراج کر کے آ رہا سا تے پہلا قافلہ مینوں مقام روحا تے ملیا۔ کہنے لگے جی کوئی نشانی بھی ہے اس دی، کوئی نشانی بیان کرو۔ تیرے تے میرے کریم آقا علیہ السلام نے فرمایا ہاں میں اس قافلے دے قریب گیا، انہاں دا اونٹ گم ہو گیا، وہ اپنے اونٹ دی تلاش دے اندر گئے، ایک اونٹ دے پلان دے کول ایک پانی دا پیالہ بھر کے رکھے ہے، اوپر کوئی برتن ڈھک کے رکھے ہے۔ فرمایا میں برتن ہٹا کے وہ پانی دا پیالہ پی لیا، دوبارہ برتن اوپر رکھ دیتا، نشانی دے طور تے میرے آقا کریم نے فرمایا ادھر تھوڑی دیر گزری، ایک بندہ اونٹ تلاش کردا کردا واپس آ گیا۔ میں آکھیا السلام علیکم، کہنے لگا وعلیکم السلام۔ پھر دوسرا بندہ بولیا، کہنے لگا اللہ نہ بھلائے آواز تے محمد دی پیا لگ دی ہے، آواز مسلمانہ دے نبی دی لگ دی۔ فرمایا پہلا قافلہ
کہنے لگے جی ٹھیک ہے جدو آئے تو اسی پوچھ لواں گے دوسرا قافلہ کتے ملیا؟ میرے کریم آقا علیہ السلام نے فرمایا سنو دوسرا قافلہ میں واپس آ رہا سا مینوں ذی فجاد مقام تے دوسرا قافلہ ملیا کہنے لگے جی کوئی نشانی بیان کر دو میرے کریم آقا علیہ السلام نے فرمایا اس قافلے دے اگے اگے ایک اونٹ آ رہا ہے اور اس اونٹ دے اتے دو دوست آپس دے دوست نے سوار نے فرمایا میں انہوں نے جاننا میرے کریم آقا علیہ السلام نے انہوں دے نام بھی دس دیتے اور میرے آقا نے فرمایا سنو فرمایا جدو میرا اونٹ انہوں دے قریب دی جدو میرا براق انہوں دے اونٹ دے قریب دی گزریا میرے براق دے نور نال انہوں دا اونٹ ڈر گیا اور بدک گیا فرمایا او دونے دوست زمین تے گر گئے اور ایک دا بازو بھی ٹوٹ گیا بازو دی ہڈی ٹوٹ گئی فرمایا جدو آوے تے پوچھ لینا اللہ اکبر کہنے لگے جی تیسرا قافلہ میرے کریم آقا علیہ السلام نے فرمایا میں آ رہا سا تیسرا قافلہ تلوین دے مقام تے میں نو ملیا کہنے لگے جی کوئی نشانی بیان کر دیو میرے آقا نے فرمایا جڑا سب تو اگے اونٹ آ رہا ہے ان دے اتے دو بوریاں لدیاں نے ایک سفید دھاری دارے ایک سیاہ دھاری دارے میرے آقا نے تینوں قافلے بیان کیتے نشانیاں بیان کیتیاں اللہ اکبر کہنے لگے جی ٹھیک ہے قافلے آن گے تے نشانیاں ویکھ لواں گے پر ساڈا ایک اور سوال ہے آپ نے فرمایا او کی کہنے لگے جی جس رفتار نال قافلے آ رہے نے اور جس حساب نال تسی دیکھے نے تہاڈا کی اندازہ ہے کدوں تک قافلے آ جان گے میرے آقا نے فرمایا کہ ایک قافلہ تہاڈا صبح سورج طلوع ہو رہا ہوگا تے آ جائے گا تے جڑا دوسرا ہے او سورج نصف النہار دوپہر دا وقت ہوئے گا تے آ جائے گا تو جڑا تیسرا ہے فرمایا وہ سورج غروب ہو رہے ہیں کہ آ جائے گا تینوں قافلے آ جائیں گے میرے آقا نے نشانیاں دس دی تھیں اللہ اکبر مسلمان بھائیو رات گزری ہن کافر ساری رات انتظار کرتے رہے کدو صبح ہوئے سورج چڑھے قافلہ نہ آوے اسی معاذ اللہ منفی پراپوگنڈا کریے اسلام دے خلاف اور کریم آقا علیہ السلام دے خلاف ادھر صبح دا وقت ہویا ادھر پہاڑ دی چوٹی تے کافر چڑھ گئے کیونکہ او دور ہے جدو دور بین تے ہے کوئی نہیں پہاڑ دی بلند چوٹی تے ادھر کافران دا ایک گروہ چڑھ گیا ادھر مسلمان دوسرے پہاڑ دی چوٹی تے چڑھ گئے ادھر کافر چڑھ گئے نے جناب ادھر مسلمان صحابہ کرام حضور دے غلام چڑھ گئے انہاں نے سورج وال ویکھنا شروع کر دیتا مصطفیٰ دے غلاماں نے قافلے وال ویکھنا شروع کر دیتا انہاں دا خیال ہے بے آج سورج چڑھ جائے گا قافلہ نہیں آئے گا اسی جناب اسلام دے خلاف پراپوگنڈا شروع کر دیواں گے تے مسلمان اے عقیدہ لے کے آئے نے ساڈے آقا نے جو بیان فرمایا ہے حرف بحرف سچ بیان فرمایا ہے محبت نہ کہہ دو نا سبحان اللہ کیونکہ آج کا جڑا بیان ہے بڑا نواں بیان ہے بہت سارے لوگ ایسے نے جڑے یہ بیان پہلی مرتبہ پہ سنتے نے اس واسطے ذرا محبت فرماؤ توجہ نال سماعت فرماؤ ادھر جناب کافر سورج وال پہ ویکھ دینے مسلمان قافلے وال پہ ویکھ دینے بڑی دیر گزر گئی قافلہ نہ آیا ایک کافر نے شور مچا دیتا کہنے لگا مسلمانوں آؤ ویکھ لو سورج دی پہلی کرن نکل آئیے مسلمانہ نے نعرہ مار دیتا او کافر اگر سورج نکل آیا ہے آؤ ویکھو قافلہ بھی آ گیا ہے اور ویکھو نا کافر دوڑ کے پہاڑ دی چوٹی تو تھلے آئے کیسی نشانی ویکھیے میرے آقا کریم نے جڑی نشانی بیان فرمائی سی قریب آ کے نا کہنے لگے قافلے والو کسے مقام تے تہاڈا پانی دا پیالہ بھی خالی ہویا ہے اس تو پتہ چلتا ہے میرے آقا نے روحانی معراج نہیں کی تھی جسمانی کی تھی کہ پانی جا پیالہ خالی ہونا اس بات کی دلیل ہے کہ خواب دے اندر پانی پیتا ہویا پیالہ خالی تک نہ ہو سکتا میرے آقا جسم دے نال گئے نے روح دے نال گئے نے شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمت اللہ تعالی علیہ آپ فرما دے میرے آقا نو رب نے کوئی ایک معراج تے نہیں کروائی میرے آقا نو رب نے 34 معراجاں کروائیاں نے 33 مرتبہ حضور دی روحانی معراج صرف روح نو معراج ہوئی ہے تے ایک مرتبہ جسمانی معراج جبریل آیا ہے میں کہ اگر جسمانی معراج
معراج نہیں سی تے پھر براق لے آن دا کی مطلب ہے؟ روح نو تے سواری دی ضرورت ہی کوئی نہیں، روح نو سواری دی ضرورت ہی کوئی نہیں۔ برحال ایک طویل موضوع ہے جسمانی معراج دے حوالے نال۔ کہن لگے جی کوئی ایسا مقام بھی آیا ہے جتھے تہاڈا پیالہ پانی والی خالی ہویا ہوئے؟ انہاں آکھیا ہاں تانوں کنے دس دیتا؟ مقام روح تے ساڈا پانی والا پیالہ خالی ہو گیا سی، اصل بات یہ سی ساڈا اونٹ گم ہو گیا سی۔ جدو پہلی نشانی قافلے والی پوری ہو گئی، ادھر کافراں دے سر نیویں ہو گئے، جھک گئے، مسلماناں نے نعرہ تکبیر و رسالت لگا دیتا۔ ہن نصف النہار دا وقت ہے، دوپہر دا وقت ہے، کافر پھر چوٹیاں دے اوتے موجود نے۔ ادھر دوپہر دا وقت ہویا، دوسرا قافلہ بھی آ گیا، اللہ اکبر دوڑ کے آئے، آ کے ویکھیا ایک بندہ جا رہے ہے اگے اگے، ان دے ہاتھ تے پٹی بننی ہے۔ کہن لگے خیر ہے تو پٹی کیوں بننی ہے؟ انہیں آکھے پتہ نہیں یار کی ہویا، ذی فجاد مقام تے ساڈا اونٹ اچانک بدک گیا، اسی گر گئے، میری ہڈی ٹوٹ گئی۔ ادھر کافراں دے سر پھر جھک گئے اور مسلماناں نے عظمت مصطفیٰ دے نعرے بلند کر دیتے۔ اللہ اکبر۔ ہن غروب آفتاب دا وقت ہو گیا، کافر پہاڑ دی چوٹی تے چڑھے نے، مسلمان بھی ادھر پہاڑ دی چوٹی تے چڑھے نے۔ اج کافراں دا خیال ہے تیسرا قافلہ نہیں آئے گا، اسی اسلام دے خلاف مسلماناں نو کہاں گے کہ تے معاذ اللہ جھوٹا نبی ہے، جھوٹا دین ہے۔ ادھر غروب آفتاب دا وقت قریب قریب ہے، قافلے دا نام و نشان بھی نظر نہیں آ رہا۔ کیوں؟ قافلے والیاں نو رستے دے اندر کوئی کام ہو پہ گیا، وہ لیٹ ہو گئے۔ ادھر رب نے فرمایا جبریل لبیک یا رب جلیل، فرمایا سورج نو پکڑ لے۔ آج سورج نو اس طرح غروب نہیں ہون دینا، مولا وجہ کیے؟ فرمایا میرے آقا نے فرمایا غروب آفتاب تو پہلے قافلہ آ جائے گا، قافلہ تے آ جانا سی پر رستے دے اندر انہاں نو کوئی کام پہ گیا ہے، ہن تو سورج نو پکڑ لے، جنی دیر تک قافلہ نہیں آ جاندا سی سورج غروب ہی نہیں ہون دینا۔ اللہ اکبر۔ ادھر سورج نو جبریل نے پکڑ لیا، سورج شام دے وقت رب دی بارگاہ دے اندر سجدہ ریز ہوندا ہے، عرض کیتی مولا میرے سجدے دا وقت ہو گیا ہے۔ رب تعالی دی قدرت دی میٹھی جئی آواز آئی، اے سورج نہ گھبرا، سجدہ بھی ساڈا ہی ہے نا، کوئی بات نہیں، اگر لیٹ ہوندا ہے ہو جاوے۔ میرے آقا دے منہوں جڑی گل نکلی ہے جھوٹی نہیں ہونی چاہیے۔ کافر ٹک ٹکی لا کے سورج وال پیا ویکھ دینے تے ایک دوسرے نو کہندے نے اج کی ہویا؟ سورج ڈوبدا ہی نہیں پیا، آج تے سورج غروب ہی نہیں ہو رہا، بڑی دیر ہو گئی، سورج نہیں پیا ڈوبدا۔ ادھر جدو قافلہ چل پیا، رب نے فرمایا اے سورج تو بھی چل پے۔ ادھر جدو سورج غروب ہو گیا، کافراں نے نعرہ ماریا آؤ ویکھو سورج ڈوب گیا جے۔ مسلماناں نے آکھیا چپ کر جاؤ، آؤ ویکھو قافلہ بھی آ گیا ہے۔ محمد ہمارے بڑی شان والے، محمد ہمارے۔ جلدی نال قافلے دے قریب آئے کہ اسی نشانی چیک کریے۔ ہن جس وقت قریب آ گئے، اللہ اکبر، ادھر جدو قریب آ گئے نشانی چیک کرنے واسطے، جدو پہلا اونٹ ویکھیا اتے دو بوریاں لدیاں نے، ایک سفید دھاری دار ہے، ایک سیاہ دھاری دار ہے۔ تیرے منہ سے جو بات نکلی وہ بات ہو کے رہی، تم نے جو دن کو رات کہا تو رات ہو کے رہی۔ تیرے منہ جڑی گل نکلے وہ تیرے، جڑا تو اشارہ کرے وہ تقدیر۔ جنہاں نے مننا سی وہ من لیا۔ عاشق کہندہ ہے عقل قربان کم ببیش مصطفیٰ، اگر عقل نہ منے گا تو کدی نہیں منیا جائے گا۔ جنہیں عقل کو لو کام لیا ابو جہل بن گیا، جنہیں عشق کو لو کام لیا ابو بکر صدیق بن گیا۔ اللہ تعالیٰ حضور دی سچی محبت نصیب فرمائے، اللہ تعالیٰ عمل دی توفیق عطا فرمائے، وما توفیق الا باللہ۔